نیچے سنی ہے یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے، کوئی نہیں، لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو موومنٹ تھی رینائسنس کی، وہ تو تاحال تو ناکام ہے بالکل۔ یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فینومینن ہے جو ابھرا ہے، وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دی شاہ۔ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنائی گئی، نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا، کچھ بھی نہیں، ایک جوائنٹ سٹرگل اگینسٹ شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، تودے بھی تھی، خالص کمیونسٹ، مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا، لبرلز بھی تھے، مہدی بادرگانی جیسے لوگ، اور علماء بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، سب تھے۔ عین وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی، وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے۔ یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی اینٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی، ہم عصر تھی، ایک ہی زمانے میں، نوعیت بھی ایک ہی تھی۔ بھٹو کے خلاف جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں، نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا، چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں 10 سال سے میں جمعے کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے۔ پی این اے کی تحریک، اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک۔ حال یہ ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، اینٹی بھٹو موومنٹ۔ کسی کو کسی وجہ سے دشمنی تھی بھٹو سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی، سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھینچ لی، لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی، سب دیکھتے رہ گئے۔ وہ سارا حلوہ جو پی این اے نے پکایا تھا وہ ضیاء الحق نے 11 سال کھایا بیٹھ کر آرام سے۔ اٹ واز ہائی جیک بائی ضیاء الحق، دیٹ واز ہائی جیک بائی علماء، لیکن پیرلل موومنٹس تھی۔ اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوتھ مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے۔ ڈیموکریٹک حکومت تھی، ڈیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں، انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھی۔ بہرحال بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا، چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے، اور کسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو، باز نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے، اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا اس کو۔ بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے، میننگ فل پیش رفت، بلکہ اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومینن کے نتیجے میں، جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب ہی ہے، جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ان کی نیت نیک ہے، خلوص میں، اس میں انہیں اجر ملے گا، لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت۔ اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ نمبر 1 بنا دیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں ختم کریں گے۔ چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی، جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتی، ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں، ایک مذہب کے علاوہ، مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number 1, we have to crush them
crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا، اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے؟ عیسائی تھے. اور رشیا کے اندر کون تھے؟ USSR کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی؟ یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے، قازقستان وغیرہ، تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا. مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ایلیمنٹ نظام کا تھا. ہمارا کیپٹلسٹک نظام اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے. نتھنگ ڈوئنگ، برداشت نہیں کریں گے. تو فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے، وی ہیو ٹو کرش دیم. نمبر 2 ہے ٹریڈیشنل لوگ، روایتی علماء. یہ اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھنے میں ہیں، تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے. لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے. ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے. چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنڈوری کیجئے، اس کا اعلان کیجئے. وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے. یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے. یہ اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے، اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنلسٹ.